أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویورز، امید اور دعا ہے کہ آپ سب لوگ ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے انشاءاللہ۔ ویورز، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ الحمدللہ رمضان کا مبارک مہینہ شروع ہو رہا ہے انشاءاللہ۔ عبادت کا مہینہ، رحمت کا مہینہ، مغفرت کا مہینہ اور دعا کا مہینہ۔ اللہ تعالیٰ سے مضبوط تعلق ہمیشہ اور ہر حال میں بہت ضروری ہے، لیکن خاص طور پر رمضان کے مہینے میں، تاکہ اس مہینے کو بہترین طریقے سے نفع مند اور فائدہ مند بنایا جا سکے۔ جیسا کہ نماز اللہ تعالیٰ سے تعلق کی مضبوطی میں ایک بنیادی اور اہم ذریعہ ہے۔ نماز کی حالت میں ہم اللہ تعالیٰ کے قریب ترین ہوتے ہیں۔ تو آئیے اس رمضان میں پہلے اپنی نمازوں کو بہتر بنانے کی ابھی سے کوشش کریں۔ نماز کو اردو ترجمے کے ساتھ سیکھیں، مسنون دعائیں صحیح ادائیگی کے ساتھ سیکھیں، تاکہ ہم اپنی نمازوں کے دوران اللہ تعالیٰ سے زیادہ باتیں کر سکیں، تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر کر سکیں اور اللہ کو راضی کر سکیں۔ رمضان قرآن کا مہینہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کو رمضان میں نازل فرمایا، جو انسانوں کے لیے ہدایت ہے اور ایسی واضح تعلیمات پر مشتمل ہے جو راہ راست دکھانے والی اور حق و باطل کا فرق کھول کر رکھ دینے والی ہے۔ قرآن ہدایت ہے، شفا ہے، نور ہے، بلندیوں کی طرف لے کر جانے والا ہے، اور قرآن روز قیامت ہماری سفارش بھی کرے گا۔ قرآن پڑھنے سے ہمارے اندر نرمی پیدا ہوتی ہے اور سختی دور ہوتی ہے۔ قرآن پڑھنے سے روح کو سکون ملتا ہے۔ قرآن ہمارے روح کی غذا ہے۔ تو آئیے اس رمضان میں زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھنے کی کوشش کریں۔ پڑھ نہ پائیں تو سن لیں، اور کبھی ٹائم نہ ملے تو تراویح میں زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھ لیں۔ سب سے بڑھ کر کہ رمضان میں قرآن کو حفظ کرنے کی کوشش کریں۔ قرآنی دعائیں یاد کر لیں اور ہر روزے کی ایک دعا یاد کریں۔ قرآن پر غور کریں۔ اصل میں جو اس کتاب کا مقصد ہے اس کو سمجھیں۔ کوئی بھی الجھن یا پریشانی ہو، اپنی زندگی کے ہر معاملے کا حل قرآن سے تلاش کریں۔ فجر کا وقت بہت بہتر ہے قرآن پڑھنے کے لیے، اور اس سے بھی زیادہ بہتر ہے تہجد کا وقت۔ دورہ قرآن شروع کریں، پورا قرآن پڑھ لیں، سن لیں، سمجھ لیں۔ رمضان کا مہینہ بہت برکت والا مہینہ ہے۔ اگر آپ کے پاس بہت تھوڑا وقت ہے تو آپ پڑھنا شروع کریں، پھر دیکھیں اتنے کم وقت میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہت برکت ڈالے گا اور آپ اپنی سوچ سے زیادہ پڑھ لیں گی۔ رمضان سے پہلے ہی اپنا ٹائم ٹیبل سیٹ کر لیں۔ اگر آپ زیادہ نہیں پڑھ سکتے تو ہر نماز کے ساتھ ایک اربع پڑھ لیں یا آدھا پارہ پڑھ لیں۔ قرآن کی تلاوت گھروں میں فراخی کا سبب بنتا ہے، اور قرآن کی تلاوت نہ کرنا گھروں میں تنگی کا سبب بنتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں بے شک گھر البتہ رہنے والوں پر وسیع ہو جاتے ہیں، اور فرشتے اس میں حاضر ہو جاتے ہیں، اور شیاطین اس کو چھوڑ دیتے ہیں، اور ان میں خیر کی کثرت ہوتی ہے کیونکہ ان میں قرآن پڑھا جاتا ہے۔ اور بے شک گھر اپنے رہنے والوں پر تنگ ہو جاتا ہے اور اسے فرشتے چھوڑ دیتے ہیں، اور اس میں شیاطین حاضر ہو جاتے ہیں، اور کمی ہوتی ہے اس کی خیر میں کیونکہ اس میں قرآن نہیں پڑھا جاتا۔ وہ گھر جس کے گھر والے قرآن کو پڑھنا چھوڑ دیتے ہیں اپنے رہنے والوں پر تنگ ہو جاتا ہے، اگرچہ وہ محل ہی کیوں نہ ہو، اور ان سے برکت اٹھا لی جاتی ہے، اور ان میں خیر کی کمی ہو جاتی ہے،
اور شیاطین ان میں حاضر ہو جاتے ہیں اور فرشتے ان گھروں کو چھوڑ دیتے ہیں، اور وہ گھر جن میں قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے ان کی برکت زیادہ ہو جاتی ہے اور ان کی خیر بڑھ جاتی ہے۔ فرشتے ان میں رہتے ہیں اور شیاطین انہیں چھوڑ دیتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ آپ کا اور ہم سب کا قرآن سے تعلق مضبوط کر دے تاکہ ہمارا اللہ سے تعلق مضبوط ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن اور سنت کے مطابق خالص نیت کے ساتھ اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے دین کو سیکھنے میں ثابت قدمی عطا فرمائے اور ہماری تمام کوششوں کو قبول فرمائے، آمین۔ مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔